فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، ہاں وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم کے بارے میں فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں انہیں پیپ پلایا جائے گا۔ یا رب اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے۔ دنیا انسان کو آخرت سے غفلت میں ڈالتی ہے، رب العالمین کے بغاوت پہ ابھارتی ہے، تو اس حیثیت سے دنیا بھی بڑی دھوکے باز ہے اور شیطان بھی سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو رب العالمین سے انحراف اور اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت پر انسان کو اکساتا ہے۔ اب دراصل کیا ہے، ہم تو ہیں ہی گارنٹیڈ جنت پرسن، جنت تو ہماری کیا ہے بالکل ٹھیکے میں ہم نے لے رکھا ہے، کچھ بھی کرو جنت ہی تو جائیں گے آخر میں۔ اور بعض لوگوں نے کیا کہ ولی ان کو سہارا بنا کے رکھا ہے، بعض لوگ تو سیدھے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی تکیہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ بھی ہو جی، ہم امت محمدیہ ہیں جی، امت مرحومہ ہے، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا ہم کو جہنم میں؟ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائیں گے کیا؟ شفاعت نہیں ملے گی کیا؟ اس طرح کے اپنے منمانے اعتقادات رکھ لیے اور سمجھ لیا کہ جہنم کچھ نہیں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، دیکھو لوگو جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں جہنم ایک مردہ چیز ہے؟ نہیں، جہنم ایک زندہ چیز ہے، جہنم ایک زندہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے احساس ہے کوئی گنہگار باغی اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا، اس کو کیسے پکڑ کے سزا دینا ہے اس کو پتا ہے، اسی واسطے اللہ کہتا ہے وہ مرصاد ہے، وہ طاق میں بیٹھی ہوئے۔ مرصاد اصل میں کہتے ہیں شکاری کو، جو شکاری چھپ کے بیٹھتا ہے کہ جیسے ہی شکار گزرے گا میں تیر مار کے ہلاک کر کے اسے شکار لے لوں گا، تو اسے کہتے ہیں مرصاد۔ تو فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گنہگاروں کی طاق میں ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ رسول اور انبیاء کو بھی بھیجا۔ ان کا واحد مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو جہنم سے آزادی دلائیں اور جنت میں داخل ہونے کے اعمال ان کو بتائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو پہنچائیں۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے جہنم سے آزادی مل جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن من میں یہی چاہتا ہے، دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت چلا جائے۔ رب العالمین نے بھی اسی کو کامیابی قرار دیا۔ دنیا کی نعمتیں یا دنیا کے اندر مال و دولت کا مل جانا، عیش و عشرت کا مل جانا، یا دنیا کے اندر بڑے بڑے تمہارے مقاصد میں کامیاب ہو جانا، جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کامیابی کا آخری نتیجہ ہے یا آخری منزل ہے، حالانکہ اصل میں وہ سب کامیابیاں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی بھی اسی کو قرار دیا ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھو، جو شخص کو رب العالمین نے جہنم سے پرے رکھا، زحزح، جہنم سے دور رکھا، جہنم سے الگ کر دیا، فمن زحزح عن النار، جسے اللہ تبارک و تعالی آگ سے دور رکھ دیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جو داخل ہو گیا، جسے اللہ نے جہنم سے آزادی دلا دی اور جنت میں اس کو داخل کرا دیا، فقد فاز، اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کامیابی کو کامیابی رب نے نہیں کہا، اصل کامیابی یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں دیکھو، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کا سامان ہے، متاع غرور ہے، اور غرور کہتے ہیں عربی میں بالکل دھوکے کو۔ الغرور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، دنیا کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی۔ یہ دونوں بہت بڑے دھوکے باز ہیں۔ دنیا انسان کو آخرت سے غفلت میں ڈالتی ہے، رب العالمین کے بغاوت پہ ابھارتی ہے، تو اس حیثیت سے دنیا بھی بڑی دھوکے باز ہے، اور شیطان بھی سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو رب العالمین سے انحراف اور اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت پر انسان کو اکساتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے متاع غرور کے کچھ نہیں ہے، یعنی دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں ہے۔ جو دکھتا ہے یہ سب دھوکہ ہے، خواہ تمہارے عالیشان بلڈنگیں ہو، بینک بیلنس ہو، تمہارے بہت بڑے بڑے کامیاب تجارتی دورے ہوں، جو بھی ہو، یہ سب اصل میں دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہے کہ اللہ جہنم سے اس کو آزادی دلا دے۔ تو جہنم کے آزادی کے اسباب کیا ہیں؟ اس پس منظر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھا۔
لیکن اس کے آزادی کے اسباب پہ روشنی ڈالنے سے پہلے جہنم کیا ہے، کیوں اس سے آزاد ہونا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے۔ انسان جس کے بارے میں جتنا جانتا ہے اور اس کی برائی اور اس کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی پر جتنا اس کو یقین ہوتا ہے، انسان اتنا ہی اس سے بچنا چاہتا ہے۔ جس کو وہ یقین نہیں ہوتا نا جی، جس کو اس کا پتہ نہیں، علم نہیں، یاد رکھو وہ بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے سانپ ہیں، آپ دیکھیے خطرناک جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں، بچھو ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے خطرناک ترین جانور ہیں، انسان کو اگر اس کی بھنک بھی پڑ جائے فلاں کمرے میں ہے، یا کبھی کسی زمانے میں سانپ یہاں سے گزرا، یا کسی کے ڈسنے سے سانپ کیا ہے انسان مر گیا، تو انسان ڈر کے مارے وہاں رات نہیں گزارتا، وہاں کچھ لمحے انتظار نہیں کرتا۔ حالانکہ جتنے ڈر ہیں زہریلے جانوروں کے، اب بہت اہم پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، پہلے یہ خطبہ بہت غور سے سننا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو پھر بھی تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے۔ جتنے زہریلے جانوروں کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ زہر ہے، جس کا ڈسا بچا نہیں جا سکتا، مر جاتا ہے یا بہت بڑے کیا ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے بہت کم ہی دیکھا ہوگا۔ سام ڈسنے سے انسان مرتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں اپنی آنکھوں سے کسی ڈسے ہوئے کو مرتے دیکھا ہے۔ بچھو کے ڈنک مارنے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں بیٹھے ہوئے کتنے افراد ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیو میں نہیں، ویڈیو کا زمانہ تو اب آیا ہے 25-30 سال کا، میں کہتا ہوں حقیقی آنکھوں سے کون ہے جس نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں دیکھا کہ انسان اچھا صحیح سالم بیٹھا ہوا تھا اور بچھو نے ڈنک مارا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا؟ سنا ہے، بہت سنا ہے، لیکن دیکھا اس میں کون ہے؟ سام کو ڈسنے سے مرتا یہ سنا ہے، لیکن اس میں حقیقتاً اپنی آنکھوں سے دیکھا کون ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوئے میں واقعیتاً یہ مسئلہ اس کے اوپر گزرا ہو یا وہ سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن عقیدہ بن چکا ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، عقیدہ وہ ایمان دیکھو، ہمارا ایمان عقیدہ سن 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 کے یہ بات بن چکی ہے کہ سام کا ڈسا بچتا نہیں، اور خاص کر کیا ہے فلاں بچھو جو ہے وہ گوبرا جو ہے وہ فلاں خطرناک جو ہے نا اس کا ڈنک بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ بچپن سے سنا 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 وہ عقیدہ بن گیا۔ اب وہ عقیدے کے اندر کتنی پختگی ہوگی اتنا ہی وہ ڈر کے مارے بھاگے گا، اتنا ہی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ حقیقتاً اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تو یاد رکھو جس انسان کا جو عقیدہ بنتا ہے نا جی، معلوم ہوا اس مثال سے کہ اس سے وہ ویسے ہی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس انسان کو اس کا عقیدہ بنتا ہی نہیں، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، تو یاد رکھیے پھر تو وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ہمارے زمانے میں مشہور تھا کہ ایک مرتبہ سانپ آ گیا تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کا پھیلی میں کیا ہے دودھ تھا، تو بچہ سانپ کی کیا ہے جو کچھ اس کا سر ہے اس کو پکڑ کے ڈوب میں دبا دبا کے چوس رہا تھا۔ کیوں؟ کوئی بڑا آدمی کرے گا، یہ ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن مثالاً عرض کرتا ہوں کہ بچہ سانپ کے سر کو پکڑ کے دودھ میں ڈبا کے چوس رہا ہے اور سانپ بھی اسے ڈنک نہیں مارا، پتہ نہیں اس کا کیا خیال ہو، لیکن بچے نے یہ کام کیوں کیا؟ اس واسطے کہ سانپ کا علم نہیں ہے کہ کیا ہے سانپ، سانپ کے زہر کا علم نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں بنا، ابھی اس کی سوچ نہیں بنی، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ وہی بڑا آدمی یہ کام کر سکے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ سام کو دیکھتے ہی بھاگے گا، بچھو کو دیکھتے ہی بھاگے گا، چیتے کو دیکھتے ہی بھاگے گا، کیوں؟ اس کا عقیدہ بن چکا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان بچنے کی کوشش اسی وقت کرتا ہے جب اس کو علم ہو کہ یہ کیا خطرناک ترین چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا عذابات ہیں، کیسا زہر ہوتا ہے، زہر سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی حالت جہنم سے بچنے کی بھی ہے میرے بھائیوں۔ جہنم سے بچنے کا کیوں ہمارے اندر احساس نہیں ہے، کیوں تڑپ نہیں ہے، کیوں آئے دن ہمارے اندر ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے،
کیوں اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ یہ نہیں مانگتے کہ اے اللہ یہ جہنم سے ہم کو آزاد کر دے، یا اللہ کبھی ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے؟ کیوں لرزاں و ترزاں نہیں ہوتے؟ کیوں روتے نہیں ہیں؟ وجہ ایک ہے، ہم رسمی طور پر ایک عقیدہ بنائے کہ بس جہنم بھی ہے بھائی، گناہ کرے تو اللہ ڈالیں گا کہتے، جنت ہے لیکن ہمیں تو اصل میں جنتی ہے نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو یہ مغالتا ہے کہ ہمیں تو کیا ہے، اللہ نے توحید دے دی، اب دراصل کیا ہے، ہم تو ہیں ہی گارنٹیڈ جنت پرسن، جنت تو ہماری کیا ہے بالکل ٹھیکے میں ہم نے لے رکھا ہے، کچھ بھی کرو جنتی تو جائیں گے آخر میں۔ اور بعض لوگوں نے کیا کہ ولیوں کو ان کو سہارا بنا کے رکھا ہے، بعض لوگ تو سیدھے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی تکیہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی ہو جی ہم امت محمدیہ ہیں جی، امت مرحومہ ہے، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا ہم کو جہنم میں؟ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائیں گے کیا؟ شفاعت نہیں ملے گی کیا؟ اس طرح کے اپنے منمانے اعتقادات رکھ لیے اور سمجھ لیا کہ جہنم کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہنم سے نہ ڈرنے کی ایک خاص طور پر وجہ کیا ہے، اس کی اصل جانکاری نہیں ہے کہ وہ کیا بری بلا ہے، وہ کیا بری جگہ ہے جس کو رب العالمین کہے کہ وساعت مصیرہ، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، جس کو رب العالمین کہے کہ ہر طرف سے موت ہی موت طاری ہوگی، ہمیں نہ اس کا پڑھنا آتا ہے، نہ اس پہ یقین ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو ہمیں اپنے حرز جا بنانا ہے۔ تو یہ حالتیں ہیں، یہ کاز ہے جس کی وجہ سے ہمیں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہ جہنم جو تیار کی ہے اس کے بارے میں کبھی ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا ڈر اسی کا ہونا چاہیے، اور رب العالمین نے اسی سے ڈرایا ہے۔ اصحاب رسول اللہ ہوں، بعد میں آنے والے تابعین ہوں، تابع التابعین ہوں، اسی طرح اسلاف میں بڑے بڑے علماء ہوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، رات دن روتے تھے، پناہ مانگتے تھے تو جہنم کی آزادی سے، اور اپنے آپ کو بھی امت کو بھی سکھایا تو یہی سکھایا کہ لوگوں ہمیشہ ڈرتے رہو جہنم سے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو۔ اچھے اچھے لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی تھی؟ یہی ہوتی تھی کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ حضرت ابو الدرداء ایک مرتبہ پوری رات روتے رہے اور اللہ سے حسن اخلاق کی دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ میں حسن اخلاق تیرے سے مانگتا ہوں، اچھے اخلاق تیرے سے مانگتا ہوں۔ پوری رات گزر گئی، صبح ام دردہ نے دیکھا کہ رات بھر ایک ہی دعا میں رات گزار دی۔ پوچھا ان کی بیوی نے کہ ابو الدرداء یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے صرف حسن اخلاق کو مانگا ہے آج پوری رات، کیا دوسری دعائیں نہیں مانگی؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی واسطے میں نے حسن اخلاق مانگا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ کون؟ ابو الدرداء جیسی شخصیت جس کو رب العالمین نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بخشا، جو زہاد اور عباد جو صحابہ ہیں بڑے بڑے، ان میں کے بھی سردار ہیں ابو الدرداء، وہ کہتے ہیں پوری رات اے اللہ مجھے حسن اخلاق دے، اخلاق دے، اخلاق دے، اخلاق دے۔ صبح پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ جہنم سے آزادی حسن اخلاق سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حسن اخلاق۔ سب سے زیادہ جہنم جانے کا سبب کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارا منہ اور تمہاری شرمگاہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا
جو کوئی کلوں کے درمیان زبان جو لوتھڑا ہے گوشت کا اور دو رانوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے شرمگاہ، اگر اس کی ضمانت کوئی دیتا ہے تو میں اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان ہے جو اصل میں جہنم لے جانے والی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ زبان کھولتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں پورے اسلام کا خلاصہ نہ بتلا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے دوری اختیار کرو؟ پوچھا اللہ کے رسول بالکل بتا دیجئے کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان کو بند رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا زبان پر بھی پکڑے جائیں گے لوگ؟ کہا کہ میں نے تو تمہیں بہت بڑا عالم سمجھا تھا، تم کو اتنی بات بھی نہیں معلوم؟ اللہ تبارک و تعالی بہت سوں کو سر کے بل چلا کر جہنم میں گھسیٹ کے پھینکے گا، صرف اس واسطے کہ اس کی زبان چلتی رہی، اس کی زبان بکتا رہا، بولتا رہا۔ تو زبان کے اعتبار سے جتنی غیبتیں، الزامات اور اسی طرح برے اخلاق کی باتیں ہیں یہ جہنم کا سبب ہیں۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ پوچھ کر تعلیم لیا کرتے تھے کہ ہمیں کیسے اس سے آزادی ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا اصل میں ٹارگٹ جو ہے نا، بچنے سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ جہنم ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی گفتگو کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یاد رکھیے دنیا کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی عذاب ہی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم آپ کتنا ملٹیپلیکیشن کر لیجئے، کتنے مرتبہ ہزاروں لاکھوں سے یہاں کے عذابات کو ضرب دے لیجئے، لیکن جہنم کے ایک لمحے کا عذاب بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو رب العالمین جہنم کی تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، ہاں وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم کے بارے میں فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں انہیں پیپ پلایا جائے گا۔ یا رب اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے۔ کیا حیثیت ہے، ایک تو اوپر سے گرمی، نیچے سے گرمی، چوطرف سے گرمی، ادھر بھی گرمی ادھر بھی گرمی، اور گرمی میں پھر تنگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہمزہ میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو لان تان کرتا ہے، جو اشارے سے لوگوں کو کیا کرتا ہے، ہنساتا ہے، جو اشارے سے لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ ہمزہ اسے کہتے ہیں، لمزہ اسے کہتے ہیں جو زبانی گالیاں یا تانے دیتا ہے یا غیبتیں کرتا ہے یا چغل خوری کرتا ہے یا آنکھوں سے اشارہ کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کی غیبت پہ ابھارتا ہے، ان سب کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، اس کی دوسری صفت کیا ہے کہ مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ ہاں یہ بھی صفت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، غیبتیں، اخلاق گرا ہوا، ایک دوسرے سے لان تان، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ۔ انہی لوگوں کا دوسرا اگر صفت سے پہچاننا ہوگا تو یاد رکھو مال کی انتہائی محبت ہوگی۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے ہمیشہ کام آئے گا، نہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، اسے اٹھا کے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں کس طرح اٹریکشن اور کشش اور سوالیہ انداز میں سمجھاتا ہے۔ تو پہلے تو کہا کہ ہم اٹھا کے اسے حطمہ میں پھینکیں گے، سیدھے ڈائریکٹ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم اٹھا کے اسے لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے، نہیں، اس کے اندر ایک تجسس چاہیے، انسان کو ایک بچنے کی کیفیت چاہیے۔ تو رب نے کہا کہ ہم اٹھا کے اسے حطمہ میں پھینکیں گے۔ پھر سوال خود ہی کر رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ دنیا میں جو آگ ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کی آگ ہے۔ بڑی بڑی جو آگ ہیں کبھی کبھی بلڈنگوں کو جلا کے راکھ کر دیتی، گیسز کی وجہ سے کبھی گیس پھٹنے سے پورا گھر اور چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ یہاں کی نارمل
لیکن حدیث میں آیا ہے 69 درجے کم کر کے اللہ نے دنیا میں وہ آگ بھیجا ہے. 69 درجے کم 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 کم. اور ایک حدیث میں ہے 2 مرتبہ دھو کے اللہ نے وہ آگ دنیا میں بھیجی ہے. 2 مرتبہ دھوئے بغیر جو آگ ہے 70 گنا اس سے زیادہ سخت گرمی والی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے. یہاں کی معمولی آگ گیسز ایسے ہیں جس سے بڑے بڑے بلڈنگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی کانکریٹ کی چھتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. یہ معمولی سا 5-6 فٹ کا انسان کیا ہوگا, یہاں کی آگ میں ہی اس کے چھترے اڑ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہاں کی آگ کا مسئلہ نہیں, اللہ وہاں کی کہہ رہا ہے. اسی واسطے نسبت اپنے سے دی ہے, یہ نسبت اس واسطے ہے اس کی خطرناکی پہ. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں جو اونٹنیاں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں, دوسرے جو اونٹنیاں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں. کیوں حضرت صالح کی اونٹنی کو صرف کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کے, بغیر جیسے آنا ہے ماں کے پیٹ سے ویسے نہیں, چٹان پھٹی وہاں سے معجزتاً وہ اونٹنی نکلی. تو اللہ نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے, یہ نشانی ہے, یہ اس کی عظمت ہے. ویسے ہی اللہ نے جہنم کی آگ کو اپنی طرف نسبت دی کہ نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے. الموقدہ, بھڑکائی ہوئی آگ. کیا کرے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ, جو جائے گی سیدھے دلوں تک پہنچ کر رہے گی. آپ کو معلوم ہے یہ جہنم کی آگ کے سلسلے میں اللہ نے یہ جو صفت بیان کی ہے کہ دلوں تک پہنچے گی, یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں جتنے جلنے والے ہیں نا جی, وہ جلنے کے شروعات میں ہی مر جاتے ہیں. جلد کے جتنے اعضاء ہیں اوپر کے, محسوس ہونے کے جتنے مسام ہیں, ان مساموں تک آگ پہنچے اس سے پہلے کہ انسان مر جاتا ہے. تو کسی کا پورا جسم جلنے کے بعد, اندر ہڈیاں جلنے کے بعد دل تک پہنچنے تک کوئی زندہ نہیں رہتا. دل تک پہنچتی نہیں کسی بھی کا, کوئی حادثے میں جل کے مر گیا ہو یا کوئی دوسرا کرنٹ میں لگ کے مر گیا ہو, جو بھی ہو, دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے. اسی واسطے برن انجری جو بھی ہوتی ہے صرف وہی بچتا ہے جو اس کا پورا جسم کی جلد نہیں جلتی, آدھا بادہ جو جلتی ہے اس سے بچ جاتا ہے. اگر پوری جلد جل جائے تو انسان بچ نہیں پاتا. دل جل کے پھر اندر کا گوشت جل کے پھر دل تک پہنچنا, یہ اس دنیا کی زندگی میں ممکن ہی نہیں. انسان اس سے پہلے مر جاتا ہے. لیکن وہاں موت نہیں ہے, لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں موت ہے. تو اللہ کہتا ہے تو وہاں وہ دل تک پہنچے گی آگ جلاتی جلاتی, زندہ احساس ہوگا, وہ تڑپ, وہ کوئی جلن. تھوڑا سا آگ میں لگا لو, تھوڑی سی آگ لگ جائے, اس زخم کو سکنے میں دن نہیں ہفتے لگ جاتے ہیں. یہ تو پورے جسم کو جلا کے آگے جائے گی تو کیا حال ہوگا. اسی لیے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. پھر ہم اس کو بند کر دیں گے, کس میں؟ فی عمد ممددہ, آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. یعنی آگ اوپر سے, آگ نیچے سے, آگ دائیں طرف, آگ بائیں طرف, لیکن پھر بھی اس آگ میں ہاتھ پاؤں مارنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم اس کو تنگ کر دیں گے, اتنا تنگ کہ ایک ایک الگ الگ ستونوں میں اس کو رکھ کے بند کر دیں گے. آگ میں بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مار کے کہیں ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے, بلکہ اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ ہے جہنم. اسی طرح سورہ نبا میں نے جو شروع میں آیتیں پڑھی ہیں, جہنم کے بارے میں رب گفتگو کرتا ہے. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. دیکھو لوگو, جہنم تمہارے طاق میں ہے. ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں جہنم ایک مردہ چیز ہے؟ نہیں, جہنم ایک زندہ چیز ہے. جہنم ایک زندہ اللہ کی مخلوق ہے. اسے احساس ہے کوئی گنہگار باغی اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا, اس کو کیسے پکڑ کے سزا دینا ہے اس کو پتا ہے. اسی واسطے اللہ کہتا ہے وہ مرصاد ہے, وہ طاق میں بیٹھی ہوئے. مرصاد اصل میں کہتے ہیں شکاری کو.
جو شکاری چھپ کے بیٹھتا ہے کہ جیسے ہی شکار گزرے گا میں تیر مار کے ہلاک کر کے اسے شکار لے لوں گا، تو اسے کہتے ہیں مرصاد۔ تو فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گنہگاروں کی طاق میں ہے۔ کون سے؟ للطاغین مآبا، ہاں یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو حرام کاری اختیار کرتے ہیں، جو فحش کاری اختیار کرتے ہیں، جو بے حیائی اختیار کرتے ہیں۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں۔ حقب کہتے ہیں اصل میں وہ سمجھ لیجئے ایک لامنتہائی مدت کو اللہ نے اس کی جمع استعمال کی، احقاب، گویا کہ کوئی ختم نہ ہونے والی مدت، ہمیشہ 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 جلتے رہیں جلتے رہیں جلتے رہیں جلتے رہیں۔ ہاں للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہاں چکیں گے کوئی پانی نہ کوئی ٹھنڈک، کچھ نہیں، گرمی 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 گرمی۔ اور جب بھی وہ پوچھیں گے گرمی سے بے حال ہو کے پانی پانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو پانی دیں گے، لیکن کیسے؟ کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، کہ وہ پیے گا تو وہ پانی جیسے ہی پیٹ میں جائے گا پیٹ کے اندر کی انتڑیاں ٹکڑے 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 ہو کے پاخانے کی جگہ سے نکل جائیں گی۔ ہاں رب العالمین کہتا ہے کہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی دوں گا کہ وہ پانی پیے گا تو اندر کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، فقطع امعاءہم، کہ الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ تو یہ حالت ہوگی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ہم اسے پینے کو دیں گے سوائے گرم کھولتا ہوا پانی یا زخموں سے نکلی ہوئی پیپ اور تلجھٹ جو جہنمیوں کی ہوگی وہ ہم اس کو پینے کو دیں گے۔ حمیمن وغساقا، حمیم گرم کھولتا ہوا پانی، غساق پیپ زخموں سے نکلا ہوا بہتا ہوا گندا مواد، اور وہ بھی کھولتا ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو جہنم کو دیں گے، جہنمیوں کو دیں گے، یہ پیو اور اسی سے تمہاری ضیافت ہوگی۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ بالکل برابر برابر بدلہ ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف پسند ہے، وہاں جو گناہ لے کے آئے گا وہ مزہ چک کے رہے گا۔ ہاں جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ دنیا کی زندگی میں حساب ہوگا کبھی نہیں سوچتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں بھی احساس یہ نہیں ہے؟ ارے کون دیکھا بھائی حساب کو؟ اللہ کیا لمحے لمحے کا حساب پوچھے گا کیا؟ آج جو رات گناہ کر رہا ہوں یہ بھی پوچھے گا کیا؟ ارے سرسری پوچھے گا، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو جنت ہی جاؤں گا۔ یہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ہم انہیں جہنم میں انہم کانوا لا یرجون حسابا، اصل میں یہ زندگی گزارتے تھے دنیا میں اس حیثیت سے، ان کا گمان کیا تھا؟ لا یرجون حسابا، ہمیں حساب کی کوئی امید نہیں ہے، ہم حساب سے ڈرتے نہیں ہیں جی، جو بھی ہو دیکھا جائے گا، بہت سے بہت کیا ہوگا، ایک دو دن جائیں گے پھر جنت چلے جائیں گے نا۔ ڈر نہیں تھا حساب کا، لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اللہ کی آیتیں، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جیسے جھٹلانا چاہا، جیسے جھٹلاتے ہیں ویسے جھٹلا کے اللہ کی آیتوں سے نکل گئے، اللہ کے عذابات سے جہاں سے آیتیں ہیں وہاں سے ایسے ہی گزر گئے، ان کو ڈر نہیں پیدا ہوا۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا، حالانکہ ان کا ایک ایک ایکشن ہم نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا تھا، تمہارا ایک ایک ایکشن، ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش تمہاری نوٹڈ ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے، آڈیو نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، 3 کیمرے ہیں تمہیں بالکل برابر دیکھ رہے ہیں، 2 تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک رب العالمین خود ڈائریکٹ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور نوٹ باقاعدہ ہو رہا ہے، یہ نوٹ تمہیں پہلے دے دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو یہ کتاب، یہ کتاب پڑھ کے تم ہی لگا لو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، آج تم ہی کافی ہو، عذاب کے لیے، تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ تو یہی اللہ کہتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چک
مزہ، اس کے بعد یہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی سخت ترین آیت میں نے اس سے زیادہ کہیں نہیں پڑھی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، انسان کو دہلا دینے والی آیت، اس سے سخت ترین جملہ اللہ نے کہیں نہیں رکھا ہے قرآن میں۔ آپ پوچھیں گے ایسی کون سی بات ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھو اس میں اللہ کیا کہتا ہے۔ کہا کہ چکو مزہ، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب بڑھتا جائے گا تمہارے اندر مگر کیا؟ عذاب، یعنی ہر دن نت نیا عذاب۔ ایک دن عذاب سہتے سہتے کم از کم ایک مرحلہ آئے گا نا جی جس میں انسان کیا سمجھے گا، اللہ بہت عذاب سہ لیا، اب تو میں عادی ہو گیا اس عذاب کا، تھوڑا سا آرام ہو رہا ہے۔ کتنی بھی مشکل پڑے، یہ انسان کا نیچر ہے، مشکلوں پر مشکلیں پڑتی جائیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے بولتا ہے بھائی میں مشکلات سہتے سہتے بھائی عادی ہو گیا۔ بھائی سنتے نہیں سنتے جملہ؟ یہ ایک ایسی کنڈیشن جو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسی کنڈیشن پر رہتے ایک وقت گزر گیا نا جی، تب انسان بولتا ہے بھائی اب میں سہتے 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 عادی ہو گیا، اب مجھے تھوڑی سی کیا ہے تکلیف کم ہے، حالانکہ تکلیف اتنی ہی ہوتی، لیکن سہتے 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 تکلیف کوئی کم ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہ مرحلہ بھی جہنمیوں کو کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تکلیف سہ کے جیسے ہی وقت گزرے گا تکلیف بدل جائے گی دوسری تکلیف میں، پھر وہ نئی ہوگی، پھر وہ نئی تکلیف پرانی ہوگی تو پھر اللہ بدل دے گا نئی تکلیف سے، تو پھر وہ نئی ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہر دن نت نیا عذاب، ہر دن نت نیا عذاب، ہر دن نت نیا۔ کینسر پیشنٹ بھی آخرکار ایک دن بولتا ہے کہ کچھ تو آرام ہے بھائی، سہتا 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 اب تو میں کیا ہے آرام ہے۔ ایک دن پہلے دن کا کینسر اس کے لیے تکلیف تھا، دوسرا تیسرا، ایک 50 دن 100 دن سے وہ وہی میں ہے، اسی تکلیف میں، تو بولتا ہے کہ اب تو میں تکلیف سہتے سہتے رہ گیا بھائی۔ پہلے دن پاؤں کٹا تو بہت مشکل ہوگی لنگڑے میں، لیکن وہ لنگڑتا 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 عادی بن جائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ ہاں بھائی میں زندگی میں لنگڑتا لنگڑتا ہی چل رہا ہوں۔ پہلے دن ہاتھ کٹا تو بہت تکلیف ہوگی، کیسے دھونا، کیسے لینا، کیسے استنجا، لیکن عادی ہوتا 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 اب تو میں ایک ہاتھ سے تمام کام کر لیتا ہوں بھائی، عادت ہو گئی۔ یہ عادت ہو کے جو تکلیف کم ہو جاتی ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم یہ بھی جہنم میں نہیں دیں گے، یہ عادت نہیں بنے گی ان کی، یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، ہر دن نیا عذاب ہوگا، اور جہنمیوں کے لیے برابر عذاب کی سختی ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہے میرے مسلمانوں جہنم جو رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے، من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو سخت پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے، وہ نہیں پی سکیں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ پینا نہیں چاہ کے بھی مشکل سے گھونٹ بھر کے ہی رہیں گے، پیاس کی اتنی شدت ہوگی، من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے موت 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 ہی دکھے گی لیکن مرے گا نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، پھر آگے آتے آتے اور عذاب سخت ہوتا جائے گا۔ یہ جہنم ہے جس سے بچنے کے اسباب ہیں، اس اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے میں نے آپ کو جہنم کیا ہے اس واسطے سنایا، خواہ 2-3 اسباب 2-3 سبب ہی میں آپ سے بیان کر دوں، اس کو لازماً پکڑ لو اور سمجھو کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ، اہم ترین سبب توحید کو پکڑ لینا ہے۔ توحید توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، غیر اللہ کو پکارنا نہیں۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرا شرک پر وہ جہنم جائے گا، جو مرا توحید پر
ضرور بھی ضرور وہ جنت جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو کوئی لا الہ الا اللہ کہا اور اخلاص کے ساتھ رہا اور اسی پہ موت آ گئی، وہ ضرور جنت جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی روایت کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا جہنم کے سلسلے میں وہ ایک شہید ہے جس کو بلایا جائے گا. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے فلاں فلاں چیزیں نعمتیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا اتنا لڑا اللہ کے لیے، میں نے جہاد فی سبیل اللہ اختیار کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں موت آئی اور میں شہید کہلایا. اللہ کہے گا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے دنیا میں شہید کہیں تو اس واسطے کیا، جا تجھے آج جہنم ہے. فرشتے کو حکم دے گا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. دوسرا ایک سخی لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ بہت مال دیا تھا، کرا کیا؟ کہا کہ اللہ اتنا خرچ کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، لوگ مجھے سخی کہنے. اللہ کہے گا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ کیا صرف اس واسطے کہ لوگ تجھے کیا ہیں خوشیاں دے، لوگ تجھے بہت بڑی بڑی باتیں سنا ہے، لوگ تجھے سخی کہیں، میرے لیے نہیں کیا. پھینک اٹھا کے جہنم کو، اس کو یہ بھی پھینک دیا جائے گا. تو یاد رکھو اخلاص ہونا چاہیے. یبتغی بذالک وجہ اللہ، اخلاص رہا جنت ضرور ملے گی، اخلاص نہیں ریاکاری رہی یاد رکھو جہنم میں جائے گا. اس کے بعد دوسرا ظہر اور عصر کی نمازیں باجماعت پڑھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جہنم کی آزادی کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصۃ لوجہ الکریم لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، اس کے ساتھ وہ شرک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی دلا دیتے ہیں. اور خاص طور پر دعا سکھاتے ہوئے فرمایا جو شخص دن میں 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ یہ جنت کو مانگتا ہے لہٰذا اسے جنت میں داخل کر دے. اور وہ کہتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، 3 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو خود جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اسے مجھ سے پناہ دے دے. تو یاد رکھو اپنی زندگی کا بہت معمولی جملے ہیں لیکن جہنم کی آزادی کے بہت اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آپ دعا نہ چھوڑیں، صبح و شام آپ یہ 3 مرتبہ مانگتے رہیں اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے. اے اللہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ اسے جہنم سے آزادی دلا دیتے ہیں. یاد رکھیے یہی حالت اذکار کی بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا اگر شام سے پہلے اس کی موت آ گئی تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ رات میں پڑا صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں. بخاری کی روایت میں ایک اور آئی یہ بات خاص طور پر سید الاستغفار کے نام سے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واعترفت بذنوبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. 4 لائن کی دعا ہے. آپ اس پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، ابھی آپ لوگوں کی نظریں ادھر ادھر کیا مول صاحب بھول گئے کیا؟ ہم کو بھی کام ہے، آپ کو کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہم تو کام چھوڑ کے آتے ہیں نا. بڑا ترا ہوتا ہے لوگوں کو. جمعہ میں بھی وہی وقت میں 1 منٹ ادھر ادھر ہوا گویا کہ کیا ہے ان کی دنیا کے کروڑوں لٹ جائیں گے.
یاد رکھیے یہ اللہ کی مسجدوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، لیکن اپنے کاموں میں ایک ایک گھنٹہ لائن راشن میں بھی کھڑے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 5-10 روپے کی چیز لینے کے لیے بھی گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک توفیق دینے والا ہے، تو میں ترجمے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن آپ دعا ہی یاد کر لیں۔ فرمایا کہ جو کوئی صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام کے اندر وفات پاتا ہے تو وہ جنت جانے والا ہے، اسے جنت واجب ہوتی ہے۔ جو شام پڑھتا ہے صبح کے اندر اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے۔ تو صبح شام کے یہ اذکار کو مینٹین کرو۔ اسی طرح فجر اور اسی طرح عصر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جہنم کی آزادی کی ضمانت دیتا ہوں جسے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے 40 دن کی نمازیں اگر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے تو میں اسے 2 چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک وہ نفاق سے بری ہوتا ہے اور ایک وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 40 دن کی نمازیں تکبیر اولا یعنی امام جب تکبیر کہے اسی وقت وہ شامل ہو جائے، کبھی اس کے لیے ہاتھ سے اس کی تکبیر نہ چھوٹے، ایسے اعتبار سے وہ اگر 40 دن کی نمازیں مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آزادی بھی دیتے ہیں، نفاق سے آزادی بھی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جہنم ہے، اصل سبب اس سے بچ کر ہمیں جنت میں داخل ہونا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سن کے چلے جانا نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایک عمل ہی آپ زندگی بھر کے لیے اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی سے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بری کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔